بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ یہ سورہ قاف ہے۔ قرآن مجید آپ ہی اپنا گواہ ہے۔ نہیں، ان کے جھٹلانے کی وجہ وہ نہیں ہے جو یہ ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ انہیں تعجب اس بات پر ہوا ہے کہ روز قیامت کے لیے ایک خبردار کرنے والا خود انہی کے اندر سے ان کے پاس آ گیا ہے۔ چنانچہ ان منکروں نے کہا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بڑی بعید ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج۔ ہمارے علم کو بھی یہ اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں، دراحالے کہ ان کے جسموں سے زمین جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہم نے جان رکھا ہے، اور ہمارے پاس وہ کتاب بھی ہے جو ہر چیز کو محفوظ رکھتی ہے۔ نہیں، وہ بات نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے، اس لیے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ یہ نہیں مانتے تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ ہم نے کس طرح اس کو بنایا اور اس کو سنوارا ہے، اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اور ہر قسم کی خوش منظر چیزیں اس میں اگا دیں، ہر اس بندے کی بصیرت اور یاد دہانی کے لیے جو توجہ کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکتوں والا پانی برسایا، پھر اس سے باغ اور فصلیں اگائیں جو کاٹ لی جاتی ہیں، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت اگا دیے جن میں تہ بر تہ خوشے لگتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور مردہ زمین کو ہم نے اسی پانی سے زندہ کر دیا، مرنے والوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ ان سے پہلے نوح کی قوم، اصحاب الرس، سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں اور آئکہ والوں اور تبا کی قوم نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا۔ ہر ایک نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو دیکھ لو کہ میری وعید ان پر واقع ہو کر رہی۔ ان سے پوچھو، پھر کیا ہم پہلی مرتبہ تخلیق سے عاجز رہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا، بلکہ از سر نو پیدا کیے جانے کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔
ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو وسوسے گزرتے ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم تو اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے جب دو لینے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لے رہے ہوتے ہیں، انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ افسوس تم لوگ انکار ہی کرتے رہے اور موت کی جان کنی اس حقیقت کے ساتھ آ پہنچی جس پر دنیا کی زندگی میں پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تم گریزاں رہے، اور وہ دیکھو سور پھونکا گیا، یہ وہی دن ہے جس کی وعید ہم نے تمہیں سنائی تھی۔ ہر شخص حاضر ہو گیا ہے اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ تم اس دن سے غفلت میں رہے تو اب وہ پردہ ہم نے تم سے ہٹا دیا جو تمہارے آگے پڑا ہوا تھا، سو آج تو تمہاری نگاہ بہت تیز ہے۔ ہماری عدالت برپا ہو گئی اور اس مجرم کے ساتھی ہانکنے والے فرشتے نے کہا یہ جو میری تحویل میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا تم دونوں جہنم میں جھونک دو ہر ناشکرے مخالف، خیر سے روکنے والے، حد سے بڑھنے والے، شک میں پڑے ہوئے کو، جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنایا ہے، سو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ اس کے ساتھی شیطان نے کہا پروردگار اس کو میں نے سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ فرمایا اب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں نے پہلے ہی تمہیں اپنی وعید سے آگاہ کر دیا تھا، میرے ہاں بات کبھی بدلی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ اس دن کو یاد رکھو جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہے، اور جنت ان لوگوں کے قریب لائی جائے گی جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ کچھ زیادہ دور نہ ہوگی۔ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور اپنے پروردگار کے حدود کی حفاظت کرنے والا تھا، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور ایسا دل لے کر حاضر ہوا ہے جو خدا کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ جاؤ ہماری جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے اور انہیں وہاں جو چاہیں گے ملے گا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ یہ خبردار ہو جائیں، ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کی ہیں جو قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ سو عذاب آیا تو جدھر سینگ سمایا ان کے لوگ شہروں میں ادھر ہی چل کھڑے ہوئے کہ ہے کوئی پناہ کی جگہ۔ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی یاد دہانی ہے جو سینوں میں دل رکھتے ہوں یا کان لگا کر توجہ سے سنیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ انہیں تعجب ہے کہ مرنے کے بعد یہ کس طرح اٹھائے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے 6 دن میں پیدا کر دیا تھا اور ہمیں کوئی تکان بھی لاحق نہیں ہوئی تھی۔ سو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اے پیغمبر، اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کرو اور سورج کے سجدہ ریز ہو جانے کے بعد بھی۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ۔ اور سنو، جس دن پکارنے والا قریب ہی سے پکارے گا، جس دن یہ سور کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اس دن کی منادی کے ساتھ سنیں گے جس کا آنا برحق ہے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم ہی زندگی دیتے اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ایک دن سب کو پلٹنا بھی ہماری ہی طرف ہے۔ اس دن جب زمین ان کے اوپر سے کھل جائے گی، یہ تیزی سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے، ان کا یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید۔ تم ان کا غم نہ کرو اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اور یاد رکھو کہ تم ان پر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیے گئے ہو، سو قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرو انہیں جو میری تنبیہ سے ڈرتے ہوں۔